अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। कभी आपने सोचा है कि हमारी दुआएं आसमान तक क्यों नहीं पहुंच पाती? कभी ऐसा हुआ कि आपने रोते हुए टूटे दिल के साथ दुआ मांगी मगर लगता है जैसे खामोशी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनकी दुआ सीधी अर्श तक पहुंचती है और फिर जमीनों आसमान के फैसले उनकी दुआ से बदल जाते हैं। कौन है वो खास लोग? उनकी रूहानी निशानियां क्या हैं? और क्या हम भी ऐसे बन सकते हैं कि हमारी दुआ अर्श तक जा पहुंचे? आज की वीडियो में हम उन्हीं राजों को खोलेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आखिर तक देखिएगा क्योंकि हर लम्हा आपके दिल को छुएगा और आपको अपनी जिंदगी पर गौर करने पर मजबूर करेगा। दुआ और अर्श का ताल्लुक। दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि दिल की कैफियत है। जब इंसान का दिल टूटकर अल्लाह के सामने झुकता है तो वो आवाज बराह रास्त अर्श तक जाती है। कुरान और हदीस में जिक्र है कि कुछ दुआएं रद्द नहीं होती, जैसे मजलूम की दुआ, वालिदैन की दुआ, रोजेदार की दुआ, मुसाफिर की दुआ। ये वो ताल्लुक है जिसे दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। वो खास लोग जिनकी दुआ अर्श तक पहुंचती है। ये लोग आम इंसानों जैसे ही होते हैं मगर उनकी नीयत और दिल उन्हीं खास बना देती है। टूटे दिल वाले लोग जो दुनिया में तन्हा, मायूस और गमज़दा हैं मगर अल्लाह से जुड़े रहते हैं। वालिदैन के फर्माबरदार जो वालिदैन की खिदमत करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनकी दुआएं सीधी आसमान तक जाती हैं। मजलूम और बेबस लोग जिन पर जुल्म हुआ हो और वो सिर्फ अल्लाह को पुकारें। रात के अंधेरों में उठने वाले तहज्जुद गुजार जो तन्हाई में रोते हैं। शुक्र करने वाले लोग जिनके पास कम हो या ज्यादा, वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये निशानियां बताती हैं कि आपकी दुआ अर्श तक पहुंची है या नहीं। दिल में सुकून का उतर जाना, चाहे दुआ कबूल हो या ना हो। बार बार दिल का अल्लाह की याद की तरफ खींच जाना, मुश्किल हालात में भी बेवजह सुकून और यकीन मिलना, गुनाहों से नफरत और नेकियों की तरफ मिलान, अचानक जिंदगी में छोटे छोटे मौत से होना जैसे मुश्किल काम आसान होना। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अक्सर लोग कहते हैं हम दुआ करते हैं मगर कुछ नहीं होता। हकीकत यह है कि अल्लाह 3 तरह जवाब देता है। फौरन कबूल कर लेता है, बेहतर वक्त के लिए टाल देता है, कुछ और बेहतर अता करता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, हम अपनी दुआ को अर्श तक कैसे पहुंचा सकते हैं? उसके लिए दुआ से पहले अल्लाह की तारीफ और दरूद शरीफ पढ़ें। अपनी दुआओं में सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि दीनी चीजें भी मांगें। वालिदैन के लिए, उम्मत के लिए, मजलूमों के लिए दुआ करें। दुआ के वक्त दिल और जुबान एक हो, सिर्फ जुबान ना हिलाएं, दिल भी रोए। हलाल रिस्क, नेक अमल और माफ करने वाला दिल रखें। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी आपने ये सोचा है कि इंसान और अल्लाह के दरमियान सबसे मजबूत ताल्लुक क्या है? वो रिश्ता जो जुबान से नहीं दिल से जुड़ता है। वो लम्हा जब कोई इंसान जमीन पर बैठकर सर झुकाता है और उसकी आवाज आसमान को चीरते हुए अर्श तक पहुंच जाती है। लेकिन हर दुआ वहां नहीं जाती, सिर्फ वो दुआएं जो रूह की गहराई से निकली हों। आज हम उन्हीं दुआ और उन्हीं खास लोगों की बात करेंगे। दुआ महज एक अमल नहीं, ये इंसान की रूह की चीख है। जब जुबान खामोश हो और दिल बोलने लगे तो यही असल दुआ है। अल्लाह के नजदीक सबसे कीमती लम्हा वो है जब बंदा ये मान लेता है कि उसका कोई सहारा नहीं सिवाय अल्लाह के। जो लोग इस कैफियत में अल्लाह को पुकारते हैं उनकी दुआ अर्श तक जाती है। दुआ असल में इंसान की आजिज़ी और अल्लाह की रहमत के दरमियान एक पुल है। हर दुआ के साथ एक रोशनी उठती है। अगर दुआ खालिस हो तो वो रोशनी सीधी आसमानों की तरफ जाती है। दुआ की असल ताकत अल्फाज नहीं बल्कि दिल की शिद्दत है। वो दिल जो अल्लाह पर यकीन रखता है, वो दिल जो थकावट के बावजूद झुकता है, वही दुआ को बुलंद करता है। जब दुआ अर्श तक पहुंचती है तो वो इंसान की तकदीर नामे को छू लेती है। अल्लाह के फैसले हमेशा बेहतरीन होते हैं मगर दुआ उन फैसलों को आसान, करीब और खुशगवार बना देती है। अल्लाह ताला कुछ लोगों के दिलों में ऐसी नरमी रख देता है कि उनकी जुबान से निकले हुए अल्फाज सीधे अर्श तक जाते हैं। ये लोग वो हैं जो दूसरों के लिए खैर चाहते हैं। ये लोग वो हैं जो अपनी जात से ज्यादा अल्लाह की रजा को तरजीह देते हैं। उनके पास दौलत कम हो या ज्यादा, इज्जत कम हो या ज्यादा, लेकिन उनका दिल हमेशा अल्लाह से जुड़ा रहता है। उनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो छोटे छोटे लम्हों में भी अल्लाह को याद करते हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, दुआ के कबूल होने की कैफियत क्या है? इंसान का दिल हल्का और सुकून से भर जाता है। आंखों में नमी आती है, लेकिन वो नमी शिकायत नहीं बल्कि यकीन की होती है। अचानक जिंदगी के रास्ते नर्म हो जाते हैं। आपको महसूस होता है कि कोई अनदेखी ताकत आपका सहारा है।
دل کی زبان خاموش ہو جاتی ہے لیکن اندر سے روشنی اتر آتی ہے۔ دعا صرف تقدیر نہیں بدلتی بلکہ انسان کو بدل دیتی ہے۔ جو شخص دعا کرتا ہے وہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے۔ دعا انسان کو انا سے آزاد کرتی ہے۔ دعا انسان کے دل کو نرم کرتی ہے تاکہ وہ دوسروں کے دکھ کو بھی سمجھ سکے۔ دعا انسان کے اندر یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ ہر دعا کا ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سا لمحہ بہترین ہے اس دعا کی قبولیت کے لیے۔ انسان جلدی کرتا ہے مگر اللہ تاخیر میں بھی حکمت رکھتا ہے۔ کبھی دعا فوری اثر کرتی ہے، کبھی برسوں بعد رنگ دکھاتی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان دعا کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھے اور انتظار کو ایمان سے بھرے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ دعا کے ایک سرے سے نکل کر کہیں بلند چلی جاتی ہے؟ وہ دعا جو محض الفاظ نہیں بلکہ روح کا ایک آہنگ ہو۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کون سے اندر کے معیار کسی کو وہ خاص بناتے ہیں جن کی دعا سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ یہ راز الفاظ میں نہیں، کیفیت دل میں ہے۔ اگر آپ دل سے سنیں گے تو شاید آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ دعا کی حقیقی فطرت کیا ہے؟ دعا کی ظاہری زبان کم اہم ہے۔ جب انسان اپنی کمزوری قبول کر لیتا ہے تب دعا کا دروازہ کھلتا ہے۔ دعا کا رشتہ فانی خواہشات سے بڑھ کر اللہ کی طرف مکمل رجوع ہے۔ دعا کا معیار اس کی سچائی اور مستقل مزاجی میں ہوتا ہے۔ جو بار بار دل سے اٹھے وہ زیادہ طاقتور بنتی ہے۔ دعا وہ ہے جو انسان کو اندر سے بدل دے، نہ کہ صرف بہانے یا امید کا ذریعہ بن کر رہ جائیں۔ عاجزی وہ انکسار ہی جب دل اپنی حدود پر مجبور ہو کر جھک جائے تو آواز آسمان تک جاتی ہے۔ سخاوت دل جب دل میں دوسروں کے لیے رغبت ہو تو دعا میں وسط آتی ہے۔ ثبات یقین جو دل یقین کے ساتھ پکارتا ہے اس کے پکار میں طاقت ہوتی ہے۔ خلوص عمل عبادتیں جو ظاہر نہیں بلکہ دل سے ہوں دعا کو قوت دیتی ہیں۔ شکر گزاری کا مزاج، شکر ادا کرنے والا دل دعا میں سکون پاتا ہے اور اس سکون سے دعا بلند ہوتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، دعا کے بعد صبر ایمان کا امتحان ہے۔ صبر وہ ہے جو دعا کو پختہ بناتی ہے۔ انتظار میں تسلیم کامل دعا کو ایک نئی جہت دیتے ہے۔ اللہ کا انداز کار انسان کی سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے۔ قبولیت اسی حکمت کا اشارہ ہوتی ہے۔ صبر کے ساتھ شکر دعا کو برکت میں بدل دیتا ہے۔ دل کی پاکی اور دنیاوی مصروفیات میں توازن کی ضرورت ہوتی ہے۔ روحانی زندگی میں اور دنیاوی ذمہ داریوں میں توازن ضروری ہے۔ دل کی صفائی کا مطلب دنیا سے کنارہ کشی نہیں بلکہ دل میں اللہ کی موجودگی برقرار رکھنا ہے۔ جب انسان دن بھر کے کاموں میں بھی دل کو اللہ کے قریب رکھے تو دعا میں مستقل مزاجی آتی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کی آواز اگر وہ خالص ہو آسمان کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یہ راہ مشکل نہیں مگر سچی ہے۔ آپ کا دل اگر سچا، عاجز اور روشن ہو تو عرش تک پہنچنے میں کوئی دیوار نہیں۔ آج ہی اپنے دل کو سنوارے، اپنے اندر کی روشنی کو جگائیں اور اپنی آواز کو خلوص سے بلند کریں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم نے جانا کہ دعا کی اصل طاقت کہاں سے آتی ہے اور وہ خاص لوگ کون ہیں جن کی دعائیں آسمانوں کو چھو لیتی ہیں۔ مگر کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ دعا کا سفر لمبا ہے اور زندگی کا ہر موڑ اس سفر سے جڑا ہوا ہے۔ آئیے اب اس سفر کو مزید گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زبان خاموش رہتی ہے مگر دل بولتا ہے۔ وہ لمحات جب انسان کسی کو کچھ نہیں کہہ پاتا مگر اندر ہی اندر اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے۔ یہ دعا عرش تک جاتی ہے کیونکہ یہ دکھاوا نہیں بلکہ اندر کا خالص ربط ہے۔ خاموش دعاؤں کی روحانی طاقت لفظوں سے زیادہ ہے۔ ہر انسان کے دل میں ہزاروں دعائیں ہیں، کچھ کہی جاتی ہیں، کچھ چھپ جاتی ہیں۔ اللہ ہر ایک کو سنتا ہے چاہے وہ بولے یا نہ بولے۔ انسان کبھی سمجھ نہیں پاتا کہ اللہ کب اور کس دعا کو اٹھا کر قبولیت کے لباس میں لپیٹ دیتا ہے۔ دل کی ہر دھڑکن اللہ کی رحمت سے جڑی ہوتی ہے اور یہی ربط دعا کا اصل دروازہ ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، وہ کیفیت جس سے دعا بلند ہوتی ہے، دعا کا تعلق محض وقت یا مقام سے نہیں بلکہ کیفیت سے ہے۔ جب دل کی حالت عاجزی میں ڈوبی ہو تو ایک عام سا لفظ بھی عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنے کی کیفیت بندے کو اس مقام پر لے جاتی ہے جہاں اس کی دعا عظیم تر ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت کبھی آزمائش میں پیدا ہوتی ہے، کبھی تنہائی میں اور کبھی دل کی کسی بے بسی میں۔ زندگی میں ہر فیصلہ دعا کے ساتھ جڑا ہے۔ جو راستہ ہم چنتے ہیں وہ اکثر دعا کے اثر سے ہی آسان یا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی کوئی فیصلہ انسان کو اوپر اٹھا دیتا ہے، کبھی نیچے لے آتا ہے، مگر دعا اسے متوازن کرتی ہے۔
انسان جتنا زیادہ اپنی زندگی کے فیصلے دعا کے سپرد کرتا ہے اتنا ہی کم پریشان رہتا ہے۔ دعا کبھی وقت پر قبول ہوتی ہے، کبھی وقت کے ساتھ اور کبھی وقت سے آگے۔ انسان جلدی میں ہوتا ہے مگر دعا کا جواب وقت کے حساب سے ملتا ہے۔ اللہ کے ہاں وقت کی تاخیر بھی ایک نعمت ہے، کیونکہ وہ بہتر لمحہ منتخب کرتا ہے۔ اس تاخیر کو سمجھنا اور اس پر یقین رکھنا ہی اصل ایمان ہے۔ دعا صرف دنیاوی نتیجے کے لیے نہیں بلکہ انسان کے اندر روشنی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ جو بندہ دعا کرتا ہے اس کی روح نرم ہو جاتی ہے، دل روشن ہو جاتا ہے۔ دعا کرنے والا انسان دوسروں سے مختلف ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں سکون، دل میں روشنی اور زندگی میں ایک عجیب سا اعتماد نظر آتا ہے۔ دعا روح کو اتنا ہلکا کر دیتی ہے کہ انسان کا بوجھ اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے۔ دعا ایک راستہ ہے جو سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے۔ جب بندہ بار بار دعا کرتا ہے تو اس کا دل اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ یہ قربت انسان کو خوف سے نکال کر یقین میں ڈال دیتی ہے۔ دعا کرنے والا بندہ کبھی تنہا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا سہارا عرش والا ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یاد رکھیں، دعا کا سفر ختم نہیں ہوتا، یہ چلتا رہتا ہے۔ ہر دن، ہر لمحہ، ہر سانس دعا کا حصہ ہے، لیکن خوش نصیب وہی ہیں جن کی دعائیں عرش کو چھو لیتی ہیں۔ وہ پھر عرش سے فیصلے زمین پر اترتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے سارے خواب، سارے غم، سارے سوالات، سب کا جواب ایک ہی جگہ ہے، دعا۔ تو آج رات دل کے سچے کونے سے دعا مانگیے، شاید یہی وہ لمحہ ہو جب آسمان کے دروازے کھل جائیں اور آپ کی دعا براہ راست عرش تک پہنچ کر آپ کی تقدیر بدل دے۔ یاد رکھیں، ہو سکتا ہے کہ ابھی اسی وقت اللہ کا فرشتہ آپ کی دعا کو عرش تک لے جا رہا ہو۔ کیا آپ تیار ہیں اپنی سب سے سچی دعا کرنے کے لیے؟ تو اٹھیے، باوضو ہو جائیے اور دل سے دعا مانگیے، بے شک وہ قبول کرنے والا ہے۔